ہم جب کبھی کسی نان مسلم کو دیکھتے ہیں نا، غیر مسلم کو جو مسلمان نہیں ہیں، تو ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ان کی زندگی کا کیا مقصد ہے، یہ کیسے زندگی گزارتے ہوں گے اور مشکلات میں کیا کرتے ہوں گے، اپنی پرابلمس کو کیسے سولو کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو ہمارا رب ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دین دیا ہے جو ہمیں آزاد کر دیتا ہے۔ تو آج کا ٹاپک ہے ہماری زندگی میں آنے والی پرابلمز اور مشکلات، کہ ہماری زندگی میں مشکلات اور آزمائشیں کیوں آتی ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو چلیں جی، اپنے ٹاپک پہ ہم بات کریں گے۔ اچھا، ایک مسلمان جو اللہ کے ساتھ لوئل ہے، سنسیئر ہے، اللہ کے رائٹس ادا کر رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، حرام نہیں کما رہا، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر نا بہت زیادہ آزمائشیں ہیں، پرابلمز ہیں اس کی زندگی میں۔ کبھی کبھی ناقابل برداشت اس کی نا سچویشن ہو جاتی ہے، وہ کسی گہرے یا بڑے غم میں ہے، وہ قرض میں چلا جاتا ہے، یا اس کے کسی قریبی کی اولاد کی یا وائف کی یا کسی فیملی ممبر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا اسے کینسر جیسی کوئی بڑی بیماری لگ جاتی ہے، یا کوئی ہارٹ پرابلم ہے، مطلب بڑے بڑے مسائل ہیں، یا پھر اس کی شادی نہیں ہو رہی۔ تو اب سوال یہ کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور یہ حیرت والی بات ہے کہ ایک بندہ اللہ کے سامنے سنسیئر ہے، اللہ کے ساتھ مخلص ہے، اور وہ اس سچویشن میں ہے، اور پھر اسی لمحے اور اسی وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نا شیطان انسان کو ٹریپ کرتا ہے۔ شیطان اس کے دماغ میں بات ڈالتا ہے کہ تو نیک بھی ہے، نمازی ہے، تو حجاب کرتی ہے، تو اللہ کے ساتھ لوئل ہے، تو تم گناہ سے بھی بچتی ہو، فلاں فلاں یہ کام کر رہا ہے، لیکن تمہاری لائف میں اتنی پرابلمز ہیں۔ وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بڑے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں، مزے اور پارٹیاں کر رہے ہیں، اور تم پرابلمز میں ہو۔ تو اتنا اچھا ہے یا تو اتنی اچھی ہے، تجھے تیرا رب اولاد کیوں نہیں دیتا؟ اور شیطان آ کے میں یوز کرتا ہے انسان کو کمپیریزن کر کے ایسے لوگوں کے ساتھ۔ اچھا، شیطان صرف ابلیس تو نہیں ہے، جنات میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں، اور انسانوں میں سے جو لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں تم اتنے نیک ہو یا اتنی نیک ہو اور اتنی پرابلمز ہیں تمہاری لائف میں، اور ہر گناہ سے بچتی ہو، ہمارے سامنے اتنے نیک بنتے ہو، اور پھر بھی ہم خوش ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہماری زندگی میں، ہماری لائف تو سیٹ چل رہی ہے، اور تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ اچھا، اس پر ایک اور چیز یہ بھی کہ ہمارا جو رب ہے نا، وہ بہت زیادہ رحیم ہے، ودود ہے، محبت کرنے والا ہے۔ جب ایک عام انسان، بڑا کمزور انسان ہوتے ہوئے، ہم نا بہت کمزور ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو کمزور ہوتے ہوئے ہم کسی بیمار کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ سالوں سے بیمار ہے، تو ہمیں نا ترس آتا ہے کہ کاش ہم اسے ٹھیک کریں، ہمارے ہاتھ میں شفا ہو تو اس کو ہم ابھی ٹھیک کر دیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو لاکھوں کروڑوں ٹائم انسان سے محبت کرتا ہے، پر وہ کیوں نہیں شفا دیتا؟ تو یہ بہت ساری سوچیں نا انسان کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم نے آج کی اس بات کو غور سے سن لینا، تو ہمارے جو غم ہے نا، وہ انشاءاللہ لذت میں بدل جائیں گے، اور ایسی لذت ملے گی۔ ہمیں یقین جانے کہ بادشاہوں اور جو پہلے دور میں ہوتے تھے، پرنس وغیرہ اپنے حالات میں، ان کو بھی نہیں ملی ہوگی۔ اچھا، پہلی بات یہ کہ یہ بات جان لیں، اللہ تعالیٰ انسان کو دھوکہ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ لائف تمہارے لیے بہت امیزنگ ہوگی اگر تم دین پر چلو گے، تو لائف تمہارے لیے پھولوں کی سیج بن جائے گی، تمہیں تو پرابلمز آئیں گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو صاف کہتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، آزمائشیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر بتا دیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ ایگزام سینٹر ہے، تم ایگزام ہال میں بیٹھے ہوئے ہو، اور سب سے زیادہ آزمائشیں آپ کو پتہ اللہ کے محبوب بندوں پر آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی شدہ بیٹیوں کی ڈیتھ ہو گئی، اور دیکھیں یہ کتنی بڑی صدمے یا دکھ کی بات ہے۔ پھر دودھ پیتے بچے ابراہیم، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن آپ کا خون بہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے، اور جس کی بیوی حضرت خدیجہ جیسی ہو وہ دنیا سے چلی جائے، جس کو اور جس کو اس کے اپنے لوگوں نے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی غلط نہ کسی کے ساتھ کیا، نہ کوئی کام کیا، پھر بھی انہیں لوگوں نے گالیاں دیں، جادوگر، دیوانہ، نعوذ باللہ، بہت کچھ بولا، اور یہ کچھ لوگ اتنا تنگ کرتے کہ یہاں سے نکل جاؤ، سارے مل کے ان کو اتنا تنگ کرتے، پلاننگ کرتے تھے۔ اور اب ہم خود کو دیکھ لیں، ہمارے خلاف کوئی ایک بات کر دیتا ہے نا، تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی داستان سے بھری ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آئیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ بڑی کلیئرلی بتا دیتے ہیں، بڑی برکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کیوں پیدا کیا، یہ زندگی اور موت کیوں بنائی، تاکہ ہم تمہیں ٹیسٹ کر سکیں، تم میں سے اچھے اعمال والا کون ہے، تم میں سے ہمارے ساتھ لوئل کون ہے، سنسیئر کون ہے، تمہارے اوپر جو پرابلمز آتی ہیں ان پہ تم کیا رسپانس کرتے ہو، کیسے رسپانس دیتے ہو۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا نطفے سے، ہم اسے آزمائیں گے، یہ دنیا ایگزام ہال ہے، ہم ایگزام کے اندر ہیں اس ٹائم۔ تو یہ یاد رکھ لیں، اس دنیا میں مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، یہ دنیا مشکلوں کی جگہ ہے اور آخرت آسانیوں کی جگہ ہے۔ اور جو انسان اس دنیا کو آسانی کی جگہ، مطلب دنیاوی آسانیاں کہ مجھے ہر چیز مل جائے جو میں مانگتا ہوں، میں جو مانگتی ہوں، اور میں عیاشی بھی کروں، گناہ بھی کروں، ہر طرح کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کروں، غلط کام بھی کروں، اس طرح آخرت کا گھر آسان نہیں ہوگا، یا یہ آسان ہوگا یا وہ آسان ہوگا، ان میں سے ایک آسان ہوگا۔ آسان سے گزارنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آرام اور سکون سے زندگی نہ گزاریں اور ڈپریشن میں مر جائیں، نہیں نہیں۔ جو اسلام ہے نا ہمارا، وہ انسان کو بہترین آزادی دیتا ہے، لائف کو آسان کر دیا اس نے۔ قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے تاکہ ہم جان لیں تم میں سے مجاہدین اور صبر کرنے والا کون ہے، اور تم کس طرح سے بیہیو کرتے ہو، یا پھر سب کو چھوڑ جاتے ہو کہ یہ کیا، میں تو اتنے عرصے سے نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، صدقہ دینے والوں سے بھی ہوں، پھر میری شادی کیوں نہیں ہو رہی، یا پھر میری اولاد کی ڈیتھ کیوں ہو گئی، یا پھر میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، ہم پہ آزمائشیں اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اگر ہم پہ آزمائشیں نہ آئیں نا تو ہم سب فرعون بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ سنو، میں تمہارا رب ہوں اور تم میرے بندے ہو۔ ابھی ابن طالب کہتے تھے میں نے نا اپنے رب کو کیسے پہچانا، اپنے ہاتھوں کے ٹوٹنے سے میں نے اپنے رب کو پہچانا، کیونکہ جو میں کرنا چاہتا تھا نا وہ نہیں کر سکا۔ تو کتنی دفعہ ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا، اور وہی ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے، تاکہ ہم عاجز ہو جائیں، ہم ہمبل ہو جائیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا، عہدے سے نوازا، وہ آج فرعون بنے پھر رہے ہیں۔ آپ اپنے ادھر ارد گرد دیکھ لیں اس دنیا میں، وہ قارون اور حامان بنے پھر رہے ہیں اس دنیا میں، ایسے ایسے ظلم اور زیادتی کرتے ہیں لوگوں پہ، ان کا اخلاق اور کردار ایسا ہے جیسے ان کو کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے۔ اس حد تک باقی ہو چکے ہیں جیسے وہ لوگوں کے لیے رب بنے ہوئے ہیں، یہاں جو حکم چلے گا، یا ان کی، یا میری کمپنی میں، میرے محلے میں، کہ یہ سب میری اتھارٹی ہے، میرے حکم چلے گا، اس طرح وہ لوگ ہیں، ہر جگہ اپنا حکم چلا رہے ہیں۔ اللہ کی محبت ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں بچاتا ہے تکبر سے، وہ ہمیں عاجز کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم کریشن ہے اور وہ کریٹر ہے، تاکہ ہم باغی نہ بن جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ سب جان لو کہ یہ جو سب پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر سب ہے نا، یہ سب فقیر ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بہت زیادہ تعریفوں والا رب ہے۔ تو غنی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم غنی نہیں ہیں، ہم ڈپینڈنٹ ہیں اللہ تعالیٰ پہ، اللہ کی تقدیر پہ، ہم ہر چیز پہ ڈپینڈنٹ ہیں اللہ کے سامنے۔ جب انسان سمجھنا شروع ہو جائے نا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، اس کی محبت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، تاکہ انسان تکبر میں نہ چلا جائے، جہنم میں نہ چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ جو بندہ ہے، یہ بندی ہے، یہ جنتوں میں آ جائے، تاکہ تم اپنی زندگی عاجزی سے گزارو۔ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ پہلے جو لوگ گناہوں کی زندگی میں پڑے ہوئے تھے اور لوگوں پر ظلم اور زیادتیاں کرتے تھے، اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرابلمز آئیں، ان کی صحت خراب ہو گئی، بڑی بڑی کینسر جیسی بیماریاں، اور پھر ان کے بزنس ٹھپ ہو گئے، ان کو تب سمجھ آئی کہ ہمیں کس طرح لوگوں کو ٹریٹ کرنا ہے۔ ایسے ہزاروں کیس ہیں جو لوگ پرابلم میں آنے کی وجہ سے اب الحمدللہ ماشاءاللہ ایک اچھی اور سچے مسلمان ہیں، جو نہ اپنے آپ کو اب کوئی تنگ کر رہے، نقصان دے رہے ہیں، نہ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آزماتے ہیں، مصیبت دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے پرابلمس دے کے، تاکہ ہم بڑے عذاب سے بچ سکیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائیں۔ آپ دیکھیں جیسے ماں باپ بیٹے کو دھمکی دیتی ہے نا کہ اب بیٹا ٹھیک ہو جاؤ، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا رب ہے، تجھے وہ دیکھ رہا ہے، یقین کریں۔ اگر ہماری زندگی میں پرابلمس نہ آئیں نا، ہم کبھی پلٹیں ہی نہ، ہم کبھی سمجھیں ہی نہ۔ ایک اور بات، نیک بندہ کبھی کبھی نا، کبھی بھی نہیں، کبھی کبھی سنسیٹی سے نا اللہ سے غلط چیز مانگ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس چیز میں شر ہے، یہ چیز اس کے لیے نہیں تھی، اس کے لیے یا اللہ فلاں، یا پھر کہ اللہ تعالیٰ فلاں لڑکے سے یا لڑکی سے میری شادی ہو جائے، اس کو نہیں پتا کہ اس میں اس کے لیے آزمائش اور پرابلمس ہو سکتی ہیں، وہ لڑکا یا لڑکی سے جہنم میں لے کے جا سکتے ہیں، یا یہ میرا بزنس چل جائے، میرے پاس بہت مال آ جائے۔ اگر آپ کو پتا جب مال آ جائے تو انسان، بہت سارے لوگ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر روکتے ہیں اپنے بندے کو، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اب اسے نہ دو۔ ہم دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، تو کہتا ہے کہ میرا رب بہت مجیب ہے، دعا قبول کرنے والا ہے، دعاؤں کا سننے والا ہے، اور وہ ارادوں کو پورا کرنے والا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ وہ دعا ہماری نہیں پوری کرتے جو ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتی، جس میں شر ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس دعا کو روک دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی کی دعا کو روکتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فرشتوں میرے اس بندے کے کام میں نہ رکاوٹ بن جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ یہ میرا بندہ یا بندی جہنم میں جائے،
پھر فرشتے اس کے کام میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ ایسی جگہ پہ اپنی ایفرٹ نہ لگائے، اور پھر وہی انسان صبح اٹھ کر کہتا ہے کہ میرے کام کو نظر لگ گئی ہے، مجھ پر جادو ہو گیا ہے۔ ہر سوائے اللہ کی رحمت کے اس بندے کے اوپر اور کچھ نہیں ہوتا۔ انسان سمجھتا ہے کہ نظر لگ گئی، جادو ہو گیا۔ دیکھیں آپ کے سامنے یہ جو واقعات ہو رہے ہیں نا، کسی کی اولاد کا چلے جانا یا صحت پہ کوئی مصیبت آ جانا، بڑی بیماری لگ جانا، یا مال کا چلے جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پلانز ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہر پلان کے پیچھے صرف خیر ہی خیر ہے ہمارے لیے۔ صرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ پہ آپ ٹرسٹ کرو۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج سے آپ یہ گلہ نہیں کریں گی کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، اور ہم اتنے نیک ہیں، ہر نیک کام کر رہے ہیں، ہر برائی سے بچ رہے ہیں، پھر بھی ہمارے اوپر آزمائشیں اور مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کافی سیکھا ہوگا، اور ویڈیو کو جلدی سے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنی رائے آپ ضرور دیا کریں۔ آپ سے بات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔